کوئی بندہ اگر منت مان لیتا ہے کہ میرا یہ کام ہوا تو میں 100 نوافل پڑھوں گا، لیکن جب کام ہو گیا تو بھول گیا، ایک صورت۔ پھر جب کوئی کام پڑا تو پھر منت مان لی کہ اتنے نوافل پڑھوں گا، لیکن کام ہونے کے بعد میں نہیں پڑھے، بھولا تو نہیں مگر نہیں پڑھے۔ اب بندے کو 10 سال کے بعد خود یاد نہیں کہ میں نے نفل کتنے پڑھے ہیں، اس طرح کی حالت میں کیا حکم ہے، معافی کی کس طرح گنجائش نکالی ہے، یہ تو سوال ہے۔ اور دوسرا سوال فرض کر لو ہم میں سے بعض لوگوں کی شروع کی زندگی غفلت میں گزر جاتی، پھر اللہ کے فضل سے جماعت میں چلا جاتا ہے، چلہ 2 چلہ جماعت میں لگا کر آتا ہے تو اسے 2 فکریں لے کر آتا ہے۔ جماعت میں جانے کا یہ فائدہ ہے، سمجھو اسے۔ جماعت میں جا کر آؤ گے 2 فکریں لے کر گھر لوٹو گے، اور اگر 2 فکریں لے کر نہیں لوٹے تو پھر نکلو، فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ 2 فکریں لے کر اگر آپ گھر لوٹے تو چلے میں جانے کا فائدہ ہوا۔ ایک اپنی فکر، ایک اپنی اولاد کی، بیوی بچوں کی فکر، یہ 2 فکریں لے کر اگر آپ لوٹے تو جماعت میں نکلنے کا فائدہ ہوا۔ اور اگر آپ یہ 2 فکریں نہیں لوٹے، گئے تب بھی پیپسی پیتے پیتے گئے تھے، اور آئے تو ابھی پیپسی کی بوتل ہاتھ میں لے کر گھر آ گئے، تو جماعت میں نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور 40 دن نہیں 3 دن نکلو اور یہ 2 فکریں لے کر اگر آپ گھر لوٹے تو آپ کا نکلنا کامیاب ہوگا۔ ایک تو اپنی فکر اور ایک اپنی فیملی کی فکر۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو، یور سیلف، اور اپنی فیملی کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ لہذا یہ 2 فکریں لے کر آپ گھر لوٹے تو آپ کا نکلنا کامیاب ہے۔ اور اگر یہ 2 فکریں آپ میں پیدا ہو گئی اور آپ جماعت میں نہیں نکلے، کوئی بات نہیں، جماعت میں نکلنا فرض نہیں کہ ظہر کی نماز فرض ہے ایسے جماعت میں نکلنا بھی فرض ہے، ایسا فرض نہیں۔ مقصد جماعت کا کیا ہے؟ اپنے آپ کو سنوارنا، اپنی فیملی کو سنوارنا ہے۔ تو اگر آپ میں اپنے آپ کو سنوارنے کی فکر پیدا ہو گئی یا اپنی فیملی کو سنوارنے کی فکر پیدا ہوئی تو جماعت میں جانے کا مقصد حاصل ہو گئے۔ لیکن عام طور پر یہ فکریں گھر رہ کر پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ کے راستے میں آدمی نکلتا ہے، دینی ماحول میں رہتا ہے، ایک لمبے عرصے تک 40 دن تک دینی ماحول میں رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، دنیا میں گھومتا ہے، لوگوں کے احوال دیکھتا ہے، دینی اعتبار سے اچھے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے، دینی اعتبار سے پست لوگوں کو بھی دیکھتا ہے، تو آدمی کا دماغ بیدار ہوتا ہے اور اس میں آہستہ آہستہ فکر پیدا ہوتی ہے۔ جب آدمی میں اپنی فکر پیدا ہوتی ہے تو آگے سنبھل کر چلتا ہے، پیچھے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ تو شروع زندگی لاؤبالی پن میں گزری، نمازوں کا ٹھکانہ نہیں، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، بازا سب نمازیں پڑھتا ہے، عشاء کے بعد وتر نہیں پڑھتا، اور سب نمازیں پڑھ رہا، وہ وتر ہی نہیں پڑھے گا کہ گھر جا کر پڑھوں گا، گھر جا کر خاک پڑے گا۔ اب جب اپنی فکر پیدا ہوئی تو اب وہ سوچتا ہے کہ جو پیچھے نقصان ہوا، جو نمازیں رہ گئی ان کی تلافی کروں، قضا کروں۔ اس ملک میں کچھ لوگ ہوں گے
جو یہ کہیں گے کہ جو نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ دی ہیں اس کی کوئی قضا نہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. یہ جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں غیر مقلدین، وہ یہ کہیں گے کہ جو نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ دی ہیں اس کی کوئی قضا نہیں، بس صرف توبہ ہے، توبہ کر لو، ہو گیا. اور وہ حدیث پیش کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑ دی تو اس نے دین اسلام کا انکار کر دیا. کہا دیکھو دین اسلام کا انکار کر دیا ہے یعنی مسلمان نہیں رہا، نہیں، یہ مطلب نہیں. اس نے فقد کفرا تو یقیناً وہ کافر ہو گئے، دین اسلام کا اس نے انکار کر دیا یعنی مسلمان نہیں رہا، مرتد ہو گئے، نہیں، یہ مطلب نہیں. پھر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا بھاری گناہ ہے، اس لیے اس پر فقد کفرا کا اطلاق کیا گیا ہے، وہ حقیقت میں کفر نہیں. دلیل یہ ہے کہ شریعت نے ایسے شخص کو تجدید ایمان کا حکم نہیں دیا، دوبارہ مسلمان کلمہ پڑھنے کا، دوبارہ نکاح کرنے کا، نئی اثر نو اسلام قبول کرنے کا، تجدید ایمان کا حکم نہیں دیا. معلوم ہے کہ یہ فقد کفرا کا جو اطلاق ہے وہ تحدیداً دھمکی کے طور پر ہے، حقیقتاً نہیں ہے. اگر حقیقتاً وہ کافر ہو گیا ہوتا تو سب سے پہلے اس کو کہا دوبارہ کلمہ پڑھ، دوبارہ بیوی سے نکاح کر شوہرے بانٹ، مگر ایسا کوئی حکم نہیں دیا. بہرحال یہ کبیرہ گناہ ہے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر قضا واجب ہوتی تو حضور اس کا بھی تذکرہ کرتے. حضور نے قضا کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، بس یہ کہا کہ گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ کا حکم اس سے توبہ کرنا ہے، لہذا اس سے توبہ کر لو، کام ہو گیا، قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. دوسری دلیل ان کی ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نسی الصلاۃ او نام عنها فلیصلیھا اذا ذکرھا. ایک شخص نماز بھول گیا، عصر کا وقت آیا اور گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا نماز پڑھنا، یا نماز کے وقت میں سوتا رہ گیا اور سونے کی حالت میں عصر کی نماز کا وقت آیا بھی اور گیا بھی، مغرب میں آنکھ کھلی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آنکھ کھلے اور جب نماز یاد آئے اسی وقت وہ نماز پڑھ لے. اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہے، نماز سوتا رہ گیا یا بھول گیا. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس کا کوئی ذکر نہیں. اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی صورت میں بھی قضا ہوتی تو حضور اس کا تذکرہ کرتے. یہ دو دلیلیں ہیں ان کی. اور وہ ایسی ہی دلیل ہے جو میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ حضرت سعد بن عبادہ نے پوچھا میری امی کا ہارٹ فیل ہو گیا، اگر انہیں پہلے سے اندازہ ہوتا تو وہ نیک کام کرتی، مرنے سے پہلے نیک کام کرتی، مگر ان کو موقع ہی نہیں ملا، اچانک چل دی، تو میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو اس کا ثواب میری امی کو پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا پہنچے گا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں اپنا پھولاں کھجوروں کا باغ اپنی امی کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ کرتا ہوں، آپ اس باغ کو غریبوں میں بانٹ دیں، صدقہ غریبوں کے لیے ہوتا ہے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن پڑھ کر، نفل عبادتیں کر کے، کلمہ طیبہ پڑھ کر
عبادت بدنیہ کا، ہم نے اپنے جسم سے جو عبادت کی اس کا ایصال ثواب درست ہوتا تو حضور نے اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ صرف صدقے کا تذکرہ کیوں کیا کہ صدقے کا ثواب پہنچتا ہے؟ معلوم ہوا کہ ثواب صرف صدقے کا ثواب پہنچتا ہے، اعمال عبادات بدنیہ کا ثواب نہیں پہنچتا۔ ایک دوسری حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، من صدقۃ جاریۃ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له۔ حضور نے فرمایا کہ جب آدمی آف ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کٹ آف ہو جاتے ہیں، بند پیچھے سے، تین عمل جاری رہتے ہیں۔ کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا ہو، ایسا کام کر کے گیا ہو، مسجد بنا کر، اسلامی اسکول بنا کر، کنواں بنا کر، سرائے بنا کر، ایسا کام کر کے گیا کہ جسے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ایسا علم چھوڑ کر گیا، اپنے پیچھے شاگرد چھوڑ کر گیا، اپنے پیچھے تصنیفات چھوڑ کر گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ آدمی اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر گیا تو اولاد جب تک نیک کام کرتی رہے گی، نماز پڑھے گی، روزے رکھے گی، تو اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچے گا، اس کے عمل کا ثواب نہیں، نیکی کرنے کی وجہ سے ماں باپ کو ثواب پہنچے گا۔ کیوں؟ یہ جو اولاد نیک کام کر رہی ہے، یہ ماں باپ نے ان کی تربیت میں پاپڑ بیلے ہیں، اس لیے یہ نیک کام کر رہی ہے۔ آپ سوچئے، سب صاحب اولاد ہیں، اولاد کو نیکی کے راستے پر ڈالنے کے لیے گھر کا نظام کتنا ٹائٹ رکھنا پڑتا ہے، اور رات دن فکر رکھتے ہیں تب اولاد نیک اور صالح بنتی ہے۔ آسانی سے اولاد نیک صالح نہیں بنتی۔ جن لوگوں کو نہ اپنی پڑی ہے نہ اپنی اولاد کی پڑی ہے، ان کی اولاد کا حال دیکھو کیا ہے۔ اولاد کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے ماں اور باپ دونوں کو اپنے گھر کا نظام پورا ٹائٹ رکھنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بہت سی ایسی خواہشات سے روکنا پڑتا ہے، جائز خواہش ہے اس سے روکنا پڑتا ہے، اس خیال سے کہ اولاد پر اس کا برا اثر پڑے۔ بہرحال اولاد جو نیک کام کر رہی ہے وہ آسانی سے نیک کام نہیں کر رہی، اس کی تربیت میں ماں باپ کا بڑا دخل ہے۔ ماں باپ نے 15 سال ان کی زندگی کا اپنے آپ کو جکڑ کر رکھا ہے، تب لڑکا نماز پڑھتا ہوا ہے۔ اس لیے اولاد نیک ہے تو وہ نیک کام کرے گی تو ماں باپ کو ثواب پہنچے گا۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب اگر درست ہوتا صدقے کے علاوہ، صدقے کا تو ذکر آ گیا کہ ایسا صدقہ جاریہ کر کے جائے تو اس کا ایصال ثواب تو ہوتا ہے، اگر صدقے کے علاوہ اعمال بدنیہ کا ایصال ثواب جائز ہوتا تو حدیث میں کیوں ذکر نہیں ہے؟ حضور نے صرف صدقے کا ذکر کیوں کیا؟ جیسے اس مسئلے میں وہ یہ کہتے ہیں، اس مسئلے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جو نماز کوتاہی سے رہ گئی ہے، بھول گیا ہے، سوتا رہ گیا ہے، اس کی قضا تو ہے۔ جو بالقصد نمازیں نہیں پڑھی ہیں وہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے توبہ کرنا کافی ہے، اس کی کوئی قضا نہیں۔ میرے بھائیو، یہ عجیب و غریب بات ہے کہ تھپڑ ماریں تو اس کی سزا ہے، اور گردن اڑا دیں تو کا کوئی سزا نہیں، توبہ کر لو۔ ماشاءاللہ، تھپڑ مارنے کی تو قانون میں سزا ہے اور قتل کرنے کی کوئی سزا نہیں۔ ایک عجیب و غریب منطق ہے۔ آدمی سوتا رہ گیا، نماز چلی گئی، یہ کیا کوتاہی آدمی کی؟ حدیث میں ہے لیس التفریط فی النوم انما التفریط فی الیقظہ، سوتے رہنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوتاہی یہ بیدار ہے اور نماز نہیں پڑھی تو یہ کوتاہی ہے۔ تو سوتا رہ گیا، اس میں کیا کوتاہی ہے؟
بھول گیا اس میں کیا کوتاہی ہے؟ بھول تو اس دنیا میں اللہ نے اس دنیا کی مصلحت سے رکھی ہے. اگر بھول نہ ہو تو کوئی آدمی اس دنیا میں پنپ ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے آخرت میں بھول نہیں ہوگی. یومئذ یتذکر الانسان ما سعی. قیامت یوں ہی شروع ہوگی کہ پچھلی زندگی کی ساری باتیں یاد آ جائیں گی. یومئذ یتذکر الانسان ما سعی. تو جب اللہ نے بھول رکھی ہے تو اس میں کوتاہی تو ہے، لیکن بہت معمولی کوتاہی ہے. تو نیند اللہ نے رکھی ہے، نیند کے بغیر اس دنیا کی زندگی نہیں ہے، اور سویا اور مرا. اب اگر نماز نہیں پڑھی تو کوتاہی تو ہے، مگر بہت بڑی کوتاہی نہیں ہے. اسی طرح سے بھول گیا تو کوتاہی تو ہے لیکن بہت بڑی کوتاہی نہیں ہے. اور اس کی مکافات، اس کی تلافی رکھی ہے کہ جب آنکھ کھلے فوراً نماز پڑھو، جب نماز یاد آئے فوراً نماز پڑھو. تو تھپڑ مارنے کا مکافات تو ہے، اور جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو کہتے ہیں اس کی کوئی سزا نہیں، اس کی کوئی تلافی نہیں. یہ ایسا ہی ہوا کہ تھپڑ مارنے کی قانون میں سزا ہے اور گردن اڑا دو تو اس کی کوئی سزا نہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے. میرے بھائیوں، اسی حدیث سے یہ بات ثابت ہے بھولنے کی صورت میں قضا ہے، سوتے رہنے کی صورت میں قضا ہے. اسی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی صورت میں قضا ہے. دیکھو قرآن میں ہے، اپنے ماں باپ کے تعلق سے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو مت کہو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. ماں باپ سے مت کہو. عربی میں اف یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اف ہم اردو میں اف نہیں استعمال کرتے ہیں، کرتے ہیں جب بخار تیز چڑھ جاتا ہے تب کرتے ہیں، اور ہم استعمال کرتے ہیں. بتلاؤ ماں باپ کو جوتا لے کر ماں باپ پر جوتا بجانا، ڈنڈا بجانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. کرنا منع ہے، کرنے کی ممانعت ہے. جوتا بجاؤ اللہ نے منع کیا. اگر کوئی پاگل یہ کہے کہ اللہ نے کہاں منع کیا ہے کہ جوتا بجانا منع ہے، ڈنڈا بجانا منع ہے، کہنا منع کیا ہے، مت کو مارو جتنا مارو. وہ ہم نے سنا ہے، اللہ جانے صحیح ہے، کہ یو کے میں، برطانیہ میں اگر پبلک پولیس کو مارے تو پہلے ٹوپی اتار کے نیچے رکھ دو، پھر جتنا چاہو مارو. اور اگر ٹوپی کے ساتھ پولیس کو مارا تو بہت بڑا جرم ہے. یہ ہم نے سنا ہے، اللہ جانے ہے یا نہیں ہمیں معلوم نہیں. اور یہاں کا تو آپ جانتے ہوں گے کہ اگر پولیس کو ٹوپی کے ساتھ مارا ہے تو بہت بڑا جرم ہے، اور ٹوپی اتار کر الگ رکھ لیا جتنا بھی بجاؤ کوئی خاص جرم نہیں ہے. تو کہے بغیر ڈنڈا بجاؤ کوئی حرج نہیں، لیکن کہو گے تو ناجائز. اگر کوئی ایسا پاگل استدلال کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل پن ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ اسی آیت کریمہ سے کہنے سے جو اوپر کے درجے ہیں تکلیف دینے کے، وہ سب اس آیت میں آ گئے. کہنے سے جو تکلیف پہنچتی ہے ماں باپ کو، اس سے اوپر جتنے درجے ہیں تکلیف پہنچانے کے، وہ سب اس آیت میں آ گئے. اس کو ہماری علمی زبان میں کہتے ہیں کہ ضرب و شتم کی حرمت اسی آیت سے دلالت النص سے ثابت ہے. ضرب مانے مارنا، شتم مانے گالیاں دینا، اس کی حرمت اسی آیت سے ہے، اور نص کی دلالت سے یہی آیت اس پر دلالت کرتی ہے. تو میرے بھائیوں، جب بھولنے کی صورت میں فوراً یاد آتے ہی قضا ضروری ہے. وقت گزرنے کی
سوتے رہنے کی صورت میں یاد آنے پر فوراً قضا ضروری ہے، تو جو نماز جان بوجھ کر کھا گیا ہے یا جو روزہ جان بوجھ کر کھا گیا ہے، کیا اس کی قضا نہیں ہوگی؟ اس کی قضا بدرجہ اولا ہوگی۔ کہ کیا دلیل؟ یہی حدیث دلیل ہے، اس کے لیے کسی الگ دلیل کی ضرورت نہیں، یہی حدیث دلیل ہے۔ جیسے وہ آیت مارنے اور گالی دینے کی حرمت کی دلیل وہی آیت ہے، ایسے ہی جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی صورت میں قضا ضروری ہے، اس کی دلیل یہی ہے۔ ہاں، اتنی بات کوئی پوچھ سکتا ہے کہ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھولنے کی اور سوتے رہنے کی تخصیص کیوں کی؟ جواب یہ ہے کہ مومن کے شایان شان یہ بات ہے ہی نہیں کہ وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑے۔ بھلا مومن کیسے نماز چھوڑے گا؟ مومن نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک دوسری حدیث ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز فوت کرنے کا نقصان بتایا ہے۔ فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ۔ عصر کی نماز ہاتھ سے نکل گئی تو گویا اس کی فیملی ہلاک ہو گئی، اس کی تمام دولت مال سارا ختم ہو گیا، اتنا بڑا نقصان ہے، ایک دن کے عصر کی نماز نکل گئی۔ اس حدیث میں فرمایا تفوتہ، وہ آدمی جس کے ہاتھ سے عصر کی نماز نکل گئی۔ یہ نہیں کہا کہ اس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑی، یہ نہیں کہا۔ مسلمان بھلا کیسے چھوڑے گا؟ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہاتھ سے نکل گئی، ہاتھ سے نکل گئی۔ طوطا خرید کر لے کر آ رہا تھا، دوست نے پوچھا کتنے میں لایا؟ تو اس نے کہا 11 ڈالر میں لایا تھا۔ تو اس نے طوطا ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، اس نے کتنے میں لایا؟ تو اس نے طوطے کو تو چھوڑ کر لے، یعنی 10 یہ اور 1 11 یہ، بولا نہیں، وہ طوطا اڑ گیا۔ تو ایسا ہاتھ سے نکل جائے، ایسا تو ہو سکتا ہے مومن کے ہاتھ سے نماز نکل گئی۔ دکان پر گیا کٹورا لے کر تیل لینے کے لیے، پاؤ پر تیل دے دیا، اس نے ڈال دیا، کٹورا بھر گیا، تھوڑا بچ گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ بچا ہے کہاں لے گا؟ تو اس نے الٹا کیا کہ یہاں پینڈے میں ڈال دے، کٹورے کے نیچے پینڈا ہوتا ہے، پینڈے میں ڈال دیا۔ اس نے کہا ادھر کا گر گیا، کہا اچھا ادھر۔ تو ایسا مومن کے ہاتھ سے عصر کی نماز فوت ہو جائے یہ تو ممکن ہے، لیکن کوئی مومن عصر کی نماز چھوڑ دے جان بوجھ کر، یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے حضور نے وہ بات جو ممکن ہے، کوئی کہے کہ آج تو بہت سے مسلمان ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں، وہ آج ہیں، حضور کے زمانے میں ایسے مسلمان نہیں تھے۔ اور آدمی جب گفتگو کرتا ہے تو مخاطب سامنے معاشرہ جو ہوتا ہے، سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کے احوال کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے۔ حضور کے زمانے میں ایسے نہیں تھے۔ چنانچہ ایسی مثالیں دینے کی ضرورت پیش آتی تو اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے مثال دی جاتی۔ کیوں؟ مسلمانوں میں تو وہ مثالیں ابھی پائی ہی نہیں گئی۔ سورہ جمعہ میں ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اوپر سے اس امت کا ذکر ہے، اس امت کے تذکرے کے بعد میں فرمایا کہ وہ لوگ جن کو تورات دی گئی اور پھر انہوں نے تورات پر عمل چھوڑ دیا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھا، اس کے اوپر بخاری شریف، مسلم شریف، قرآن شریف ساری لاد دو
تو گدھا گدھا ہی. یہ مثال ہے. دیکھو جس وقت آیت نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں میں ایسے گدھے نہیں تھے، اور آج ایک ڈھونڈو 70 گدھے ملیں گے مسلمانوں کہ جن کو اللہ نے اپنی کتاب دی، قرآن کریم دی، اور اس قرآن کریم پر ان کا عمل نہیں. تو چار پائے برو کتاب چند، چوپایا جس پر کچھ کتابیں دھر دی گئی، لاد دی گئی. یہی تو مثال ہوگی، اور کیا ہوگی؟ یہ مثال آج مسلمانوں میں ہے، اور ایک نہیں بے شمار مثالیں ہیں. مگر جب قرآن اتر رہا تھا اس میں تو کوئی مثال نہیں تھی. تو اہل کتاب یہود میں سے مثال ہے کہ دیکھو یہود کا کیا حال ہو گیا. ان کو کتاب دی گئی، حملوا التوراۃ، پھر انہوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا. ثم لم یحملوها، ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس کے اوپر کتابیں بھری ہوئی ہیں، دینی کتابیں لدی ہوئی ہوں. تو اسی طریقے پر حضور کے زمانے میں ایسے مسلمان تھے ہی نہیں کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیں. اس وقت کا حال یہ تھا کہ نماز چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، جماعت سے پیچھے وہ شخص رہتا تھا جس کا نفاق اوپن ہوتا تھا، ہر آدمی جانتا تھا یہ منافق ہے. ایسا شخص جماعت سے پیچھے رہتا تھا، جہاں نماز تو وہ بھی پڑھتا تھا، نماز تو وہ بھی نہیں چھوڑتا تھا، ہاں جماعت سے پیچھے رہ جاتا تھا. تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جماعت سے پیچھے وہ شخص رہتا تھا جس کا نفاق واضح تھا، سب لوگ جانتے تھے کہ فلاں منافق ہے، وہ نماز سے پیچھے رہتا. نماز تو اس کو بھی پڑھنی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ چونکہ ایسے لوگ تھے ہی نہیں، تو جو احوال تھے کہ سوتا رہ جائے اس کی مثالیں تھی، بھول جائے اس کی مثالیں تھی. تو ان دو کے تعلق سے حضور نے ذکر کیا. جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ اس کا وجود ہی نہیں تھا اس وقت میں، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں چھوڑا کہ قضا ان دو صورتوں میں ہے، اس تیسری صورت میں قضا ہے ہی نہیں، اس وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں چھوڑا. اسی طرح سے دو باتوں میں میرے بھائیوں فرق کرو، بہت باریک سی باتیں ہیں. ایک یہ ہے میں از خود بیان کر رہا ہوں مسئلے، عید کا دن آنے والا ہے، میں صدقۃ الفطر کے مسائل آپ کو بیان کر رہا ہوں. اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بھائی نے پرچہ لکھا اور صدقۃ الفطر کے بارے میں ایک خاص مسئلہ پوچھا. تو جب میں اپنی طرف سے صدقۃ الفطر کے مسائل بیان کروں گا تو سبھی بیان کروں گا. جب اس موضوع پر مسائل بیان کرنے بیٹھا ہوں تو سبھی بیان کروں گا. لیکن اگر کوئی پرچہ لکھ کر مجھ سے صدقۃ الفطر کا مسئلہ پوچھے گا تو میں اسی کا جواب دوں گا جو اس نے پوچھا ہے، سارے مسئلے نہیں بگاڑوں گا. جو مسئلہ پوچھا اس کا جواب دوں گا. موٹا سا فرق ہے. اب سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی طرف سے اقدامی طور پر مسائل بیان فرما رہے ہوں کہ ان چیزوں کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے اور اس کا ثواب مردوں کو بھیجا جائے تو پہنچے گا. اور پھر حضور فرمائے کہ صدقہ کرو، اس کا ثواب حضور اموات کو پہنچے گا. اور عبادات بدنیہ کا حضور تذکرہ نہ کریں تو وہاں سے یہ دلیل قائم کرنا، استدلال کرنا درست ہے کہ اگر عبادات بدنیہ کا ایصال ثواب ہوتا تو حضور نے صرف صدقے کا ذکر کیوں کیا. یہ استدلال درست ہے. لیکن حدیث میں صورت واقعہ یہ نہیں ہے. حضرت سعد بن عبادہ نے ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر میری والدہ کو پہلے سے اندازہ ہو جاتا تو وہ خیرات کرتی مگر اچانک چلی گئی. حضرت سعد بن عبادہ قبیلے خزرج کے سردار ہیں اور ہر سردار بیٹھا بیٹھا سوتا ہے. ہر سردار بیٹھا بیٹھا سوتا ہے.
سبحان بڑے لوگوں میں سے تو انہوں نے پوچھا کہ وہ اچانک چلی گئی، اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں، حضور نے فرمایا ان کا ثواب پہنچے گا؟ تو انہوں نے ایک بہت بڑا باغ کھجوروں کا خیرات کیا جو حضور نے بانٹ کر مختلف غریبوں کو دیے، اور 100 غلام آزاد کیے، انہوں نے 100 غلام آزاد کیے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو اب انہوں نے صدقے کے بارے میں پوچھا تو حضور نے صدقے کے بارے میں بتایا کہاں بھی ثواب پہنچے گا۔ اب اگر کوئی دوسرا بندہ آ کر پوچھتا کہ میں قرآن پڑھ کر کے اپنے ابا کو ایصال ثواب کروں، پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ حضور فرمائے نہیں پہنچے گا۔ اب استدلال کرو کہ عبادت بدنیہ کا ثواب نہیں پہنچتا، مگر ایسا تو کسی نے سوال کیا نہیں ہے اور حضور نے ایسا کوئی جواب دیا نہیں ہے۔ حدیث یہی ہے، اور اس حدیث میں حضور نے اقدامی طور پر مسئلے ایصال ثواب کے نہیں بیان کیے، بلکہ سائل نے جو پوچھا اس کا جواب دیا۔ لہذا اب امت کا کام ہے، مجتہدین کا کام ہے، فقہا کا کام ہے کہ قرآن میں یہ مضمون آیا کہ ماں باپ کو امت کو مارنے کا، گالی دینے کا کیا حکم ہے، یہ فقہا اسی آیت میں سے نکالیں گے۔ اسی طریقے پر یہ عبادات بدنیہ کا ایصال ثواب جائز ہے یا نہیں، یہ فقہاء کرام اسی حدیث میں سے نکالیں گے۔ اور انہوں نے نکالا کہ صدقے کا ایصال ثواب کیوں ہوتا ہے؟ آدمی صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، پھر اس کو اختیار ہے چاہے ثواب خود رکھے، چاہے کسی زندے کو بخش دے، چاہے کسی مردے کو بخش دے، سب صورتیں درست ہیں۔ صدقے کا ایصال ثواب اسی بنیاد پر ہے، یہی بنیادیں عبادات بدنیہ میں ہے کہ یہ قرآن پڑھا ثواب ملا، اور ثواب ہی نہیں ملا تو کیا ایصال ثواب ہوگا؟ آج دوپہر کو ایک بھائی نے، احمد آباد کے ایک بھائی، انہوں نے مسئلہ پوچھا، ان کے ماں باپ یا صرف باپ ہندوستان میں انتقال ہو گئے، تو انہوں نے یہاں سے ہندوستان میں کئی قرآن پڑھوائے ایصال ثواب کے لیے۔ وہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہائر کر لو، ہائر کرتے ہیں ان کو باقاعدہ، ان سے قرآن پڑھوائے، ان کو پیسے دیے، وہ کہنے لگے ثواب پہنچا۔ میں نے کہا وہ جس نے اجرت پر قرآن پڑھا اسے ہی ثواب نہیں ملا، تیرے ابا کو کیا پہنچے گا؟ اجرت پر جس نے قرآن کریم پڑھا ہے اس پڑھنے والے کو ہی ثواب نہیں ملا، اب اس نے وہ تیرے ابا کو بھیجا، تیرے ابا کو کیا پہنچے گا؟ وہاں تو پورا باکس خالی ہے۔ تو بنیاد یہ ہے کہ میں نے ایک عبادت بدنی کی، قرآن پڑھا، مجھے ثواب ملا، تو اب میں رکھوں، زندہ کو دے دوں، کسی کو زندہ کو دے دوں، اسے سمجھتے ہو؟ زندے کو بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، ایصال ثواب زندے کو بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایسے جیسے کہتے ہیں کہ فلاں رحمت اللہ علیہ، یہ رحمت اللہ علیہ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ وفات پائے ہوں کے لیے۔ اگر ہم کسی زندے کے لیے استعمال کرنا چاہیں رحمت اللہ علیہ، بھی کرو، جب مردے اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں تو یہ زندے بھی تو محتاج ہیں، تو اس لیے زندے کو بھی اگر آپ رحمت اللہ علیہ کہیں تو کہہ سکتے ہیں، مگر لوگ ہنسیں گے، کیوں؟ ایک محاورہ بن گیا ہے۔ اسی طرح سے اس کو لوگ ایک رواج چل گیا ہے کہ مردوں کو ایصال ثواب کرو، تو ایک رواج بن گیا ہے، تو جب یہ کہیں کہ زندوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں تو لوگوں کو حیرت ہوتی کہ زندوں کو ایصال ثواب کیسے ہوگا؟ وہ ایصال ثواب کے لیے ضروری کہ پہلے مرو۔ میرے بھائی ایسا کوئی ضروری نہیں کہ پہلے مرو۔ مثال تمہیں، میرے دوست احباب ہیں، شاگرد ہیں، تعلق رکھنے والے ہیں، بہت اللہ کے بندے ہیں، کبھی وہ جاتا ہے حج میں جاتا ہے یا عمرے میں جاتا تو پوچھتا ہے حضرت آپ کے لیے کیا لاؤں؟ میں نے کبھی میرے لیے ایک عمرہ لائیے، اور وہ میری نیت سے ایک عمرہ کرتا ہے وہاں، اور وہ عمرے کا ثواب مجھے بھیجتا ہے، میں اسے کہتا ہوں ایک عمرہ لائیے میرے لیے۔
میں کبھی کبھی عمرے میں جاتا ہوں، کہیں ادھر ادھر کسی ملک جا رہا ہوں اور راستے میں موقع مل جاتا ہے عمرہ کرنے کا، تو ایک عمرہ اپنی بیوی کی طرف سے ضرور کرتا ہوں۔ کیوں؟ وہ بیچاری میرا گھر سنبھالے ہوئے اور میں ساری دنیا میں بھٹک رہا ہوں، تو اس کا یہ احسان ہے۔ اگر وہ گھر میں گھر سنبھالے ہوئے نہ ہوتی تو میں کہاں سے یہاں بیٹھا ہوتا؟ تو اس کا احسان ہے، تو اپنا ایک عمرہ پہلا کروں گا، دوسرا عمرہ بیوی کا کروں گا۔ تو یہ میں نے مثالیں دی کہ آپ کوئی بھی عبادت کر کے کسی زندے کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، مردے کو کرنا ضروری نہیں۔ تو جیسے وہاں سے آیت پاک سے فقہا نے مسئلہ نکالا کہ مارنا گالی دینا حرام ہے اسی آیت سے، اسی طرح سے عبادت بدنیہ کا ایصال ثواب جائز ہے اسی حدیث سے، کیونکہ صدقے کا جو ثواب پہنچا ہے اس کی بنیاد یہ ہے، اور وہ بنیاد عبادت بدنیہ میں پائی جاتی ہے۔ تو میں نے دو باتیں الگ الگ سمجھائی۔ ایک سمجھائی کہ آدمی جب گفتگو کرتا ہے تو لوگوں میں جو حال پایا جاتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، جو بات لوگوں میں نہایت مستبعد اس کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا جو سوتا رہ گیا یا نماز بھول گیا، یوں ہی آنکھ کھلے، یوں ہی یاد آئے فوراً نماز پڑھے۔ اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ اس وقت لوگوں میں اس کا تحقق ہی نہیں تھا، یہ بات پائی ہی نہیں جاتی تھی۔ اسی طرح سے یہ دوسرا میں نے مسئلہ سمجھایا کہ اگر آدمی اقداماً مسائل بیان کرے اور یہ بیان کرے اور یہ نہ کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہی حکم اس کا ہوتا تو حضور نے کیوں چھوڑ دیا۔ لیکن اقداماً آدمی نہ بیان کرے، سائل کے سوال کا جواب دے، تو جتنا سوال کرے گا اتنا ہی جواب دے گا، پھر دوسرا کوئی سوال کرے گا اس کا جواب دے گا، اور اگر کوئی دوسرا کوئی سوال نہیں کرے گا تو فقہائے کرام مجتہدین اعظام یہ جو جواب ہے اسی جواب سے اس کا حکم نکال لیں۔ تو بات میرے بھائیوں پھیلتی چلی گئی۔ رمضان میں دماغ کا بریک ٹوٹ جاتا عصر کے بعد، دماغ چل رہا ہے، ادھر چل رہا ہے، اس لیے آپ خیال نہ کریں کہ یہ تو کوئی مسئلہ تھا اور کہیں سے کہیں جا رہے ہیں۔ رمضان میں ایسا ہوتا ہی ہے۔ پھر وہ ایک دوسری دلیل پیش کرتے ہیں کہ آدمی جب مرتا ہے تو 3 عمل باقی رہتے ہیں، باقی سب کٹ آف۔ اس میں ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اگر آپ عربی سمجھتے ہوں تو سمجھ سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ۔ اگر آپ عربی سمجھ سکتے ہوں، لندن میں ایک مسجد میں تقریر کر رہا تھا، اردو میں تقریر کر رہا تھا، اور ایک عرب بیٹھا ہوا تھا، وہ اردو سمجھتے ہیں تھوڑی بہت، اور عرب بہت ذہین قوم ہے، چند الفاظ سے وہ پورا مضمون سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ میں ایصال ثواب کا بیان کرتا تو وہ کھڑا ہوا، بڑا مجمع تھا، اس نے کھڑا ہو کر کے یہ حدیث پڑھی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الی آخر، حدیث پڑھی اس نے۔ میں نے اس سے پوچھا عمل من، ایک دم سمجھ گیا اور بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا جو عمل کٹ آف ہو جاتا ہے یہ کس کا عمل ہے؟ ایک دم بات سمجھ گیا، فوراً بیٹھ گیا۔ یہ تو اس مرنے والے کا عمل ہے جو کٹ آف ہوتا ہے، اور ایصال ثواب میں عمل تو دوسروں کا ہوتا ہے جو اسے پہنچتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ حدیث میں یہ ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو اس کے 3 عمل باقی رہتے ہیں، باقی اس کا عمل کٹ آف ہوتا ہے، اور ایصال ثواب میں جو عمل ہے وہ کوئی مرنے والے کا عمل تھوڑی ہی ہے، یہ تو پیچھے پسماندگان کا، اس کے ورثاء کا عمل ہے جو پہنچتا ہے۔ اس ایصال ثواب میں یہ دوسروں کا عمل ہے، اس کا تذکرہ اس حدیث میں کہاں ہے؟ تو میں نے اس سے صرف یہ سوال کیا عمل و من، اتنی بات وہ پور سمجھ گیا، بیٹھ گئے۔ تو اس حدیث سے بھی انہیں دھوکہ ہے، یہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں باولے۔ ارے اس حدیث میں تو آدمی مرنے والے کے عمل بند ہوتے ہیں، 3 عمل جاری رہتے ہیں، باقی بند ہو جاتے ہیں،
اور ایصال ثواب میں جو عمل ہے وہ مرنے والے کا عمل نہیں ہے، وہ عمل تو دوسرے بندوں کا ہے جو اپنے عمل کر کر کے پارسل بھیج رہے ہیں۔ تو خیر، میں اصل مضمون یہ بیان کر رہا تھا کہ ہماری زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم شروع زندگی لاابالی پن میں جاتی ہے، بہت سی نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، بہت سے روزے ہم کھا جاتے ہیں۔ ان نمازوں کی قضا ضروری ہے، ان روزوں کی ضروری ہے، مگر کب آئے گا؟ جب جماعت میں نکلے گا اور اسے دو چیزوں کا فکر بنے گا، اپنے نفس کا فکر بنے گا اور اولاد کا، فیملی کا فکر بنے گا۔ میرے بھائیوں، یہ دو فکر آج پوری دنیا میں، ہمارے مولانا موسیٰ صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، آج سے میرے بچپن میں پورے گجرات میں 3-4 مدرسے تھے، دارالعلوم تھے جن میں دوہرا پڑھایا تھا۔ میں جب طالب علم تھا تو 3-4 دارالعلوم تھے۔ آج صرف گجرات میں 37 دارالعلوم ہیں جن میں دوہرا پڑھایا جاتا ہے۔ صرف گجرات اسٹیٹ میں 37 دارالعلوم ہیں جن میں گجرات اور پھر بھی لوگوں کو بچے داخل کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، ہر مدرسے میں ویٹنگ لسٹ ہے۔ یہ صورت کیوں ہے؟ یہ تبلیغ جماعت کی برکت ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ تبلیغ جماعت کی برکت ہے۔ جب باپ نکما تھا، آوارہ تھا، جماعت والے پکڑ کر گھیر کر لے گئے اور 40 دن کے بعد لوٹا تو اسے اپنی فکر بھی لے کر آیا، اپنی فیملی کی فکر بھی لے کر آیا، تو فوراً سوچے گا میرے ان لڑکوں کو میں کچھ دین پڑھاؤں۔ تو یہ جو بچوں کو، اولاد کو دین پڑھانے کی، نہ صرف لڑکوں کو، لڑکیوں کو بھی دین پڑھانے کی جو لوگوں میں فکر پیدا ہوئی، وہ جماعت کی برکت ہے۔ جب آدمی خود دین کے قدر معلوم ہوئی تو اپنی ذات میں بھی اس کو فکر لاحق ہوتی ہے، اولاد میں بھی فکر لاحق ہوتی ہے۔ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، کہوں؟ مگر یہ تبلیغ والے مدرسوں میں چندہ نہیں دیتے۔ یہ بھی کہوں، یہ جو تبلیغ والے ہیں یہ مدرسوں میں چندہ نہیں دیتے، اپنے بچے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے بھیجیں گے کیونکہ ان کو اپنی اور اپنی اولاد کی فکر پڑ گئی اور وہ بچوں کو مدرسوں میں پڑھنے کے لیے بھیجیں گے، مگر چندہ یہ نہیں دیتے، چندہ وہ اپنے کام میں دیتے۔ یہ ان کی کمی ہے۔ دیکھو، ہر بات، ہر جماعت کی جو خوبی ہے وہ بھی بیان کرنی چاہیے، خرابی ہے وہ بھی بیان کرنی چاہیے۔ تو یہ جماعت کی خرابی ہے کہ وہ چندہ مدرسوں میں نہیں دیتے۔ تھوڑا بہت اللہ کے بندے، سب کوئی کلیہ قاعدہ نہیں ہے، ہیں کچھ اللہ کے بندے ہیں دیتے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جو تبلیغ والا ہوگا مدرسوں میں چندہ نہیں دے گا، بلکہ وہ مدرسوں کے کام کو کام ہی، دین کا کام ہی نہیں سمجھتے۔ یہ ان کی کمی ہے۔ ارے بھائی، یہ مدرسے ہیں تبھی تو تمہارے بچوں کو دین پڑھاتے ہیں۔ اگر یہ مدرسے اور مکتب نہ ہوتے تو تمہیں جیسے اپنی فکر ہوئی، اپنی اولاد کی فکر ہوئی، تمہارے اولاد کو پڑھاتا کون؟ یہ مدرسے اور یہ مکتب یہی تو تمہاری اولاد کو پڑھاتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ مدرسوں کا کام کوئی دین کا کام نہیں۔ ایسے سر پھیرے یہاں نہیں ہوں گے۔ ہمارے ہندوستان میں بہت تبلیغی ہے، ہمارے ہندوستان میں بہت تبلیغی ایسے سر پھیرے ہیں کہ وہ مدرسے کے کام کو دین کا کام ہی نہیں سمجھتے۔ یہ ان کی غلطی ہے۔ وہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی دین کا کام ہے، اور جیسے تم اس دین کے کام کے لیے خرچ کرتے ہو، اس دین کے کام کے لیے بھی خرچ کرو گے تو تمہارے بچے، نئی نسل دین کو سیکھے گی، اور اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو نئی نسل کو دین کہاں سے آئے گا؟ تم بڑے ہو، نماز پڑھتے ہو گے، لیکن اگلی نسل کو سنبھالنے کے لیے تو علم دین چاہیے، اس کے بغیر اگلی نسل نہیں سنبھال سکتے۔ تو خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جماعت میں جا کر آدمی آتا ہے تو آدمی کو اپنی فکر ہوتی ہے، اپنی فیملی کی فکر ہوتی ہے، اور جب اپنی فکر ہوئی تو اس نے سوچا کہ بھئی میری جو گڑبڑیں ہوئی نمازیں، ان کا کیا ہوگا؟ اب اس کو قضا کرنی ہے۔ روزے گئے ہیں وہ قضا کرنے ہیں، نمازیں گئی ہیں وہ قضا کرنی ہے، 5 نمازیں تو پڑھتا رہا ہے مگر وتر ہمیشہ غائب کرتا رہا ہے۔ اب اس کو خیال آیا کہ وہ وتر جو میں نے نہیں پڑھے وہ پڑھنے ہیں۔ تو یہ جو سوال ہے وہی نوعیت ہے کہ نفلیں منت مانی تھی، پھر نفلیں بھول گئے،
پھر منت مانی تھی، پھر کچھ پڑھی کچھ نہیں پڑھی، پھر منت مانی، پھر منت مانی، پھر منت مانی، بہت سی نفلیں پڑھی اور ابھی یاد نہیں کتنی پڑھی کتنی رہ گئی۔ یہ سب ایک ہی مسئلہ ہے، جس کا جواب یہ ہے میرے بھائیوں، تحری۔ سن، ایسے تمام مسائل کا ایک جواب ہے تحری۔ آپ کسی جگہ پر ہیں، آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو کوئی قبلہ بتلانے والا نہیں ہے، قبلہ نما بھی نہیں ہے، قبلہ بتانے والا بھی نہیں ہے، کوئی علامتیں بھی نہیں ہیں، بادل ہے، تو سوچو، تحری مانے سوچو کہ قبلہ کدھر ہو سکتا ہے۔ اندازہ ہوا کہ یہ قبلہ ہے، بس ادھر نماز پڑھ لو، ہو جائے گی نماز۔ بعد میں اگر پتہ بھی چلے کہ یہ تو قبلہ ادھر نہیں ہے ادھر ہے، تو ابھی نماز ہو گئی۔ لندن میں ایک مرتبہ ہم دوستوں کے ساتھ بولٹن سے لندن آ رہے تھے، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے یا عصر کی نماز پڑھنے کے لیے کیفے پر رکے۔ وہاں تو بادل ہر وقت چھائے رہتے۔ اب ہم نے وضو کیا، اب ہم نے کبھی کدھر ہے قبلہ، کوئی قبلہ نما لایا نہیں، کوئی کہے یوں ہے، کوئی کہتا ہے یوں، پھر سب کی رائے ہوئی کہ یہ ہے قبلے کی جہت۔ تو ہمارے قاری یعقوب صاحب امام بنے، ہم مقتدی بنے، نماز شروع ہوئی۔ نماز کے درمیان میں میری رائے بدل گئی کہ یہ قبلہ نہیں ہے، قبلہ بالکل اپوزٹ سائڈ میں ہے۔ لیکن اب میں اگر گھوم جاؤں، امام کا منہ یوں ہے، مقتدی کا منہ یوں ہے۔ خیر، نماز پوری کی، اور نماز پوری کرنے کے بعد میں نے سب سے کہا دیکھو بھئی ہم نے غلط قبلے کی طرف نماز پڑھی ہے، دیکھو قبلہ یہ ہے، اور میں نے اس کے دلائل اور علامتیں بتائی کہ ان علامتوں سے سب نے تسلیم کیا کہ بھئی ہاں قبلہ تو ادھر ہے۔ تو میں نے ان سے کہا بھئی تمہاری نماز تو ہو گئی، اور میں نے نماز اپنی اکیلے پھر الگ پڑھی، کیونکہ میری رائے نماز کے بیچ میں بدل گئی تھی، اور مجھے اسی حال میں گھوم جانا چاہیے، اور میں کیسے گھومتا؟ بہرحال ایسی صورت میں ان کی نماز سب کی ہو گئی۔ کیوں؟ انہوں نے جو سوچا تھا نماز شروع کرنے سے پہلے اسی حال میں انہوں نے نماز پوری کر لی، لہذا ان کا نماز درست ہو گئی۔ لہذا ایسے تمام مسائل میں تحری کرنی ہے۔ کتنی نمازیں گئی ہوں گی، کتنی روزے گئے ہوں گے، کتنی نفلیں باقی ہوں گی، تحری کرو، اور تحری کرو دریا دلی سے، تحری کرو دریا دلی سے۔ دریا دلی سے تحری کیا ہو؟ ایک کا حق ہے بالیقین، مگر مجھے بھی یاد نہیں، اسے بھی یاد نہیں۔ وہ بھی کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس پیسے مانگتا ہوں، کتنے مانگتا ہوں مجھے یاد نہیں، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ میرے پاس پیسے مانگتا ہے مگر کتنے مانگتا ہے یاد نہیں۔ دونوں اس پر متفق ہیں کہ حق ہے، اور کتنا ہے یہ نہیں معلوم، تو دریا دلی سے کہ $50 ہو سکتے ہیں، لے ابھی $60 لے لے، چل۔ اگر دونوں کا اندازہ $50 کا ہوا تو $50 کا حساب میں باقی ہیں، اس نے کہا 50 نہیں لے، چل $60 لے لے۔ یہ دریا دلی سے اس نے اندازہ کیا کہ اگر $10 زائد چلے گئے تو کیا برا ہے، بھائی کے پاس گئے، مسلمان کے پاس گئے۔ ایسے ہی دریا دلی سے اندازہ کرو کہ کتنے فرض چھوڑے ہوں گے، کتنے روزے کھائے ہوں گے، کتنی نفلیں باقی ہوں گی، اور یہ اندازہ کر کے وہ نفلیں پڑھ لو، وہ فرض ادا کر لو، انشاءاللہ حساب بے باک ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔